بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم سب نے بچپن میں ایک نوجوان مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم کا واقعہ سنا ہوا ہے کہ کیسے ایک 17 سال کے نوجوان نے اپنی مسلمان بہن کی پکار پر سندھ کے علاقے کو فتح کیا، جہاں پر اس وقت ہندو حکمران راجہ داہر کی حکومت تھی، اور اسے فتح کرنے کے بعد سندھ کو مسلم سلطنت کے اندر شامل کیا، اور ان کے اسی کارنامے کی وجہ سے انہیں آج بھی ایک مسلم ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ 17 سالہ نوجوان اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار کیسے بنا اور اس نے سندھ کا علاقہ کیسے فتح کیا، آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ علمی پلانٹ کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، محمد بن قاسم کا پورا نام اماد الدین محمد بن قاسم الثقفی تھا۔ آپ بنو امیہ کے مشہور سپہ سالار اور تاریخ کے ظالم ترین حکمران حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم سال 695 عیسوی میں عرب کے علاقے طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کر دیا۔ ان ممتاز لوگوں میں محمد بن قاسم کے والد قاسم بھی تھے، جن کو بصرہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ اس طرح محمد بن قاسم نے اپنی ابتدائی تربیت اور ابتدائی تعلیم بصرہ سے ہی حاصل کی۔ جب محمد بن قاسم کی عمر 5 سال تک تھی تو بدقسمتی سے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ محمد بن قاسم بچپن سے ہی بہت ذہین اور قابل تھے، لیکن والد کے انتقال کے بعد غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے، اور فوج میں داخلے کے بعد سپاہ گیری کا ہنر دمشق سے حاصل کیا، اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو ایران میں بغاوت کے خاتمے کے لیے سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں کی بدولت کامیابی حاصل کی اور اس فتح کردہ جگہ کو آباد کر کے ایک شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنا دیا گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و ذہانت کا سکہ بٹھایا، جس کی وجہ سے انہیں 17 برس کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کے سندھ پر حملہ کرنے کی بہت سی وجوہات تھیں، جن میں اموی سلطنت کی حدود میں وسعت پیدا کرنا اور تجارتی راستے پر تسلط قائم کرنا شامل ہے۔ لیکن ایک اور وجہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ راجہ داہر نے چند مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا تھا جو تاجروں کے ساتھ عرب کی طرف جا رہی تھی۔ ان خواتین کو چھڑوانے کے لیے بھی محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا۔ ناظرین، جب محمد بن قاسم کو 17 سال کی عمر میں سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا تو محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، جو 711 عیسوی سے لے کر 713 عیسوی تک جاری رہا۔ اس عرصے کے دوران انہوں نے سندھ کے بہت سے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ سندھ کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم کی خواہش تھی کہ وہ شمالی ہندوستان کی طرف بڑھیں، مگر حالات کے پیش نظر انہیں وہ ارادہ ترک کرنا پڑا۔ محمد بن قاسم کم سن تھے، مگر اس کم سنی میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، مگر اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام بھی کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں، جرأت اور اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کے سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے، جس کے لیے انہوں نے پہلے کنوج کے راجہ کو اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے قبول نہ کی، جس پر محمد بن قاسم نے کنوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اسی دوران حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔
جس کی وجہ سے محمد بن قاسم کنوج پر فوج کشی کی بجائے واپس آ گیا۔ حجاج بن یوسف کے مرنے کے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی اور کچھ ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی مر گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید بن عبد الملک کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو کہ حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ جب یہ خلیفہ مقرر ہوا تو اس وقت حجاج بن یوسف تو موجود نہیں تھا، مگر اس نے اپنی دشمنی کا بدلہ حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں اپنی عداوت کا نشانہ بنایا۔ سلیمان بن عبد الملک نے یزید بن ابی قبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجا جائے۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب اس گرفتاری کا پتہ چلا کہ انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر مانتے ہیں اور تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ہم خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہ پہنچنے دیں گے، مگر محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا اور اپنے آپ کو یزید بن ابی قبشہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے انہیں واصف کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ قید کی اذیتیں جھیلنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح ایک عظیم فاتح آپس کی عداوت اور دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، مگر انہوں نے جنگی صلاحیتوں، جرأت اور اخلاق کے باعث ہندوستان اور سندھ میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ ان کی موت سے دنیائے اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ امید ہے کہ علمی پلانٹ کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے متعلق اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں۔